ضلع سدھارتھ نگر کے ڈوکم امایا گاؤں میں ایک ایسے بزرگ احمد مشاہد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس منایا گیا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو پہلے پیلی بھیت میں دفن کیا گیا تھا، مگر 11 مہینے کے بعد انہیں قبر سے نکال کر پیلی بھیت سے ڈوکم امایا گاؤں میں لا کر دوبارہ دفن کیا گیا۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ قبر سے نکلنے کے بعد دیکھا گیا کہ کفن تک میلا نہیں ہوا ہے۔ یہ واقعہ 2016 میں پیش آیا تھا، جسے قرب و جوار کے لوگوں نے بتایا۔ عرس پر لوگوں نے مزار پر جمع ہو کر عقیدت پیش کی۔ عرس میں ایک دینی جلسہ بھی ہوا، جس میں دور سے علماء تشریف لائے۔ مہمان خصوصی سید حماد چشتی درگاہ اجمیر شریف موجود رہے، جنہوں نے کہا کہ صاحب مزار خاندان چشتیہ سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ یہ جلسہ چونکہ اس علاقے کے اصل میں مسلمان جو ہیں تو کافی عرصے سے یہاں پر ایک بزرگ ہیں ملنگ شاہ بابا، تو ان کا اسے کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے۔ اور جو دوسرے صاحب مزار ہیں جن کا نام حضور سیدی سرکار مخدوم احمد مشہود رضا ہے، تو وہ چونکہ اس علاقے میں تبلیغی دورے کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد کا یہ علاقہ ہے، تو کافی دورے اس علاقے میں ان کے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے والے بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو اب یہ جو ملنگ شاہ بابا کا عرس تھا، یہ یہ گت ورشی ہے پروگرام، وہ سالوں سے منایا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد بیچ میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو یہاں لا کے دفنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس عرس کو ان کے عرس میں ملا دیا گیا۔ تو ملنگ شاہ بابا کا تو بہت پرانا عرس چل رہا ہے، لیکن ان کا عرس جو صاحب مزار جن کے نام سے جلسہ موسوم ہے، اور ان کا نام ہے احمد مشہود رضا، ان کا یہ 8واں عرس ہے۔ اس عرس کے ذریعے سے کتنے لوگ کو فائدہ ہوتا ہے، یا یہاں کی عوام کے لیے؟ اس علاقے میں اصل میں ایسا ہے کہ مسلمانوں کے کافی ادارے ہیں، تو آپ جیسے کہ اور ساری میڈیا اور وہ پورا ملک جانتا ہے کہ جو مسلم قوم اور مسلم برادری ہے وہ اسٹڈی اور یہ تعلیم سے، ایجوکیشن سے بہت دور ہے۔ تو اس ادارے ہی میں، اس خانقاہی کے اندر ادارہ بھی ہے جس میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اور آس پاس بھی بہت سے ادارے ہیں لیکن اس میں اتنے بچے نہیں ہیں، اس میں اتنی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معقول ان کا انتظام ہے، وضو کا انتظام، کھانے کا انتظام۔ یہ تو ایک بینیفٹ ہے اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اس جلسے کے ذریعے بہت ہی امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے علاقے میں۔ جیسے کہ ایک بزرگ ہیں، ہمارے ہی سلسلے سے رکھتے ہیں، کہ جب ان کے علاقے میں عرس منایا جاتا تھا تو بہت سے لوگ تحفے تحائف ان کو دینے لگے۔ ایک مرتبہ ایک پنڈت جی نے لا کے ان کو قینچی دی، تو انہوں نے فرمایا نہیں، ہم صوفی سنت لوگ ہیں، ہم کو قینچی نہ تو ہم کاٹنے کا نہیں کام کرتے ہیں، ہم کو سوئی تو ہم سلنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس علاقے میں یہ امن و شانتی کا جلسہ ہوتا ہے، اور امن و شانتی بھی کا پیغام دیا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ان کا کیا جاتا ہے، وہ علاج معالجہ جو بھی درگاہوں سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی ہوتا ہے۔ حماد الحسن چشتی خانقاہ عالیہ مشرب چشت حضور غریب نواز کی بارگاہ سے آستان عالیہ کے صدر سید حیات الحسن چشتی سابقہ صدر رہ چکے ہیں آستان عالیہ کے، میں ان کا گرینڈ سن، ان کا پوتا ہوں، اور کلید بردار حفظ دار ہوں، اور جن کی یہ درگاہ ہے مولانا احمد مشہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے اپنے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ اکثر اجمیر معلیٰ بھی تشریف لایا کرتے تھے، اور میرے والد گرامی سے ان کے بہت خاص روابط تھے، اور ہم اس خانقاہ عالیہ قلندریہ و حشمتیہ کے ایک عرصہ دراز سے اپنے اجداد سے وکیل چلے آ رہے ہیں، اور اس خانقاہ کی دعا گو ہیں، اور ہمیں اکثر خانقاہوں میں دعا کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے، اور بزرگان دین جو خاندان عالیہ چشتیہ یہاں پر پیغام لے کر آئے ہندوستان کے، اسی پیغام کو آپ کے اسٹیٹ اتر پردیش میں اور خصوصاً سدھارتھ نگر کے اس علاقے ڈوکم امیا میں حاضر ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آقا سرکار اس علاقے میں امن و شانتی بنائے رکھیں، اور ملک میں خوشحالی ہو، اور یہ جلسہ کامیاب ہو، اور یہاں سے جو ایجوکیشن کے تحت اور یونیورسٹی کے تحت اور جو بھی یہاں پر انشاءاللہ فیوچر میں ہونے والے کارہائے خیر ہیں، میں دعا گو ہوں کہ وہ جلد از جلد کامیاب ہوں اور پائے تکمیل کو